جی بسم اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں روزانہ پیشن گوئیاں دے رہا ہوں اور نالج آف جفر کے ساتھ زیادہ دے رہا ہوں، اور آج بھی میں پیشن گوئیاں کرنے جا رہا ہوں اور بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو مجھے بتانی ہیں اور وہ نہیں ہیں۔ آج سوالات بھی آئے کافی لوگوں کے، ان لوگوں کے بھی میں سوالات کے جو ہیں وہ جوابات بالکل دوں گا۔ اچھا، آج جو سب سے بڑی جو بات چل رہی ہے اس وقت موجودہ کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، جس میں جو ہے نام آئے میرے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اسفند یار ولی صاحب ہیں، آفتاب شیر پاؤ صاحب ہیں، تو یہ نام بڑے آئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دبئی میں اہم میٹنگ چل رہی ہے، دبئی میں اہم میٹنگ چل رہی ہے اور اس میں نواز شریف صاحب اور وہ کیا کہتے ہیں جناب زرداری صاحب، اس حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بات اور چل رہی کہ جی عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے والی بات چل رہی ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد جو ہے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف کی مشاورت وہ کریں گے، اس کے حوالے سے میں بات بتاؤں گا وہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد جو ایک سوال آ رہا ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے کوئی اہم اور بڑا فیصلہ کریں گے، یہ اس حوالے سے یہ سوالات ہیں، ان کے میں آپ کو بالکل مکمل جوابات دوں گا، اور نالج آف جفر کے حوالے سے اور پیشن گوئیاں بھی یہ شامل ہوگی۔ تو پہلی بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں، کافی لوگ، کہ جی ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ میں اپنی پیشن گوئی کرنے لگا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو آپ بڑا لائٹ لے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اقبال کے شاہین ہیں، یہی بات۔ دوسری چیز جو دیوار والی بات کہ دیوار میں چن دیا جائے گا، وہ کی انارکلی جنوں تسی چن دیو گے، یہی بات میری کافی رہے گی کہ دیوار کے ساتھ انہیں نہیں چنا جا سکتا، کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب ان جیل چ بند کر دیا گے تے انج ہو جائے گا تے انج ہو جائے گا۔ ابھی ایسا وقت میں نہیں دیکھ رہا۔ کافی لوگ یہ مجھ سے بات کر رہے تھے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے زیچے میں جب وہ پیدا ہوئے تو پرتھوی راج یوگ کی بھی نظر موجود تھی ان کے راج یوگوں میں، یہ کیونکہ ان کو 2 راج یوگ لگے ہوئے تھے۔ اچھا خیر، تو دوسری بات یہ ہے کہ سوال تھا کہ دبئی میں اہم میٹنگز چل رہی ہیں نواز شریف صاحب اور زرداری کے حوالے سے۔ میں نے ایک بات بتا دی تھی کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے حوالے سے جو میٹنگز چل رہی ہیں، وہ میٹنگ اب کیا ہے؟ وہ میٹنگ یہ ہے کہ ایک شک لاحق ہو چکا ہے۔ کل کے فیصلے 2-3 دن والا جو فیصلے ہوئے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب انصاف ملنا شروع ہوا ہے، اور وہ یہ پریشان ہو گئے کہ کیونکہ ایک بات چل رہی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئیں گے ملک پاکستان میں، اور اس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ایک لڑائی تو وہاں پہ شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون کی، جو میں زیچوں میں اور جفر میں بتا رہا ہوں کہ وزارت عظمیٰ کے وزیر اعظم کون بنے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو کیا عدالتوں میں تو نہیں پھنس جائیں گے؟ تو ایسی چیزیں میں زیچوں میں دیکھ رہا ہوں، ایسا ممکن ہے ابھی کے زیچوں میں، آئندہ والے زیچوں میں جو یہ چیزیں موجود ہیں۔ جفر یہ کہتا ہے کہ سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آج کل میں اسحاق ڈار صاحب کا بہت زیادہ نام گردش میں آیا جناب کہ یہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قانون سازیاں کوئی ایسے معاملات بھی ہوں گے اسپیشل، لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ 1/12 کے چاہے مالک ہیں، لیکن وہ اینٹی کلاک کے مالک بھی ہیں۔ ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب 1/12 کے ہیں اور کلاک وائز ہیں، ادھر جو ہیں اسفند یار ولی صاحب یہ 1/8 اپنے ہی خانے کے مالک ہیں۔ تو اس میں
اسحاق ڈار صاحب نو ڈاؤٹ کے ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اور کوئی نام حاضر ہوئے، شامل ہوئے تو میں بتاؤں گا۔ فی الحال اس وقت مضبوط امیدواروں میں اسحاق ڈار صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد راجہ ریاض صاحب، دیکھیں جی جو بھی کوئی وزیر اعظم نگراں کے لیے آتا ہے تو ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ نام دیتی ہیں۔ اچھا، اب راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف نے نام دینا، لیکن راجہ ریاض صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی نام کون سے، ان سے ابھی مشاورت ہی نہیں ہوئی۔ گو کہ جو مشاورت چل رہی ہے وہ دبئی میں چل رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب ٹھیک ہے اپنے نام کے حوالے سے 1/12 کے مالک ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی 1/12 کے مالک ہیں۔ مشاورت انہیں چاہے اناؤنس یہی کریں، لیکن بات کہیں اور سے آئے گی، جس کا زیادہ تر تعلق جو ہوگا جس بھی وزیر اعظم کا، نگراں وزیر اعظم کا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوگا۔ لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جناب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور ساری چیزوں کو سنبھالیں گے۔ خیر، قانون سازی ہے، مانتا ہوں کہ وہ 1/12 کے ہیں، لیکن یہ میچ بھی آگے بہت زیادہ تگڑا دکھائی دے گا۔ لیکن میں آگے والے پروگرام میں بالکل آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ مجھے ابھی جفر میں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ بھی 2-4 نام اور مارکیٹ میں آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور ان میں سے ایک نام اہم ہوگا اور ادھر سے ایک نام ہوگا، ان کا آپس میں مقابلہ، اور آگے پھر میں وہ نام اناؤنس کر دوں گا۔ اچھا، ابھی ایک بات ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جاتے جاتے کچھ دبنگ فیصلے بالکل وہ کر کے جائیں گے، اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہوں گے وہ بھی دبنگ فیصلے کرتے دکھائی دیں گے۔ تو خیر، آپ کے کچھ سوالات بھی تھے، اور ان سوالات کہ میں آج چاہ رہا ہوں کہ میں جوابات بھی دے دوں۔ اور ایک سوال تھا کہ جی کیا جو ہے عمران ریاض صاحب کب وہ آئیں گے، تو میں بتا دوں جیسے یہ نگراں گورنمنٹ آئے گی تو اس کے حوالے سے ان کے بعد ان کا چانس بن جائے گا آنے کا۔ موجودہ گورنمنٹ میں ان کا چانس نہیں ہے، لیکن جو زیچ اور جفر کے حوالے سے جو مجھے بات چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس محفوظ ہیں، الحمدللہ بہتر ہیں۔ کشمیر سے ریاض صاحب کا سوال ہے کہ جناب میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ 1985 کی ڈیٹ آف برتھ ہے، والدہ کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں یہی کہوں گا اگلے سال 15 مئی کے بعد انشاءاللہ بہتری اور کامیابی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک صاحب کا سوال ہے کہ جناب میں باہر جانا چاہتا ہوں، کلیم اللہ نام ہے ان کا، والدہ کا نام ان کا آ گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ انہوں نے لکھ دی ہے 18 اگست 1999۔ تو یہ کوشش کریں باہر جانے کے لیے بالکل، اور ان کا بالکل ویزا لگے گا۔ خیر، جاتے جاتے میں اچھی بات میں یہی بیان دوں گا کہ کوشش کریں۔ میں اس وقت مری میں ہوں، ٹورسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، مال روڈ ہے، لوگ گلاس وغیرہ پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بنس ہیں اس پہ ڈالیں۔ اور دوسری چیز یہ ملک جو ہے ہمارا ہے، ہم نے اس کو خود بنایا ہے، بنانا ہے، اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔